الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ پس سیدھا رکھ وجہ کا اپنا چہرہ للدین دین کے لیے حنیفاً ایک طرف کا ہو کر۔ حنیف اس کا لفظی معنی ہے مائل ہونا۔ اکثر استعمال تمام راستوں سے ہٹ کر ایک سیدھے راستے کی طرف آنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک لفظ ہے جنف، یہ حنفہ ہے ہا سے اور وہ ہے جیم سے جنف، اور جنفہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ کر ادھر یا ادھر ہو جانا، ادھر ادھر ہو جانا اس کو جنف کہتے ہیں۔ فَأَقِمْ پس سیدھا رکھ وجہ کا اپنا چہرہ للدین دین کے لیے حنیفاً ایک طرف کا ہو کر، فطرت اللہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے مطابق۔ فطرت کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ التی وہ فطر الناس پیدا کیا اس نے لوگوں کو علیہا اس پر، لا تبدیل نہیں ہے جائز کسی طرح بدلنا، لخلق اللہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، ذالک یہی الدین القیم سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک حرف استعمال کیا ہے فَأَقِمْ۔ فا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیچھے اتنے سارے دلائل جو پڑھے سنے، توحید جن سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، عبادت اور اطاعت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو پھر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے کہ فَأَقِمْ وجہ کا، کہ آپ اپنے چہرے کو درست رکھیں، سیدھا رکھیں، اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، درست رکھیں۔ کس کے لیے؟ للدینی، جو الدین کے اندر الف لام ہے، یہ الف لام عہد کا ہے، یعنی جس دین میں خالق، مالک اور معبود صرف اللہ رب العالمین کو مانا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی کوئی معبود حقیقی ہے، نہ ہی خالق حقیقی ہے، نہ ہی مالک حقیقی ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور معبود برحق بھی ہے، اور اس کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے افعال میں کسی قسم کی شراکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھ، فَأَقِمْ وجہ کا، پس درست رکھ، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو، للدین دین کے لیے۔ کون سا دین؟ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کو ہی اکیلا حقیقی معبود تسلیم کیا جاتا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی قسم کا کسی کو شریک نہ بنایا جاتا ہو۔ اس دین کے لیے اپنے چہرے کو اقم سیدھا رکھ۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ حنیفاً، جو تمام راستوں سے ہٹ کر ایک سیدھے راستے پر ہے، تمام راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، ہذا صراطی مستقیماً، یہ میرا سیدھا راستہ مستقیم ہے،
فاتبعوہ، اس کی ہی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور جو دائیں بائیں کے راستے ہیں، سبل ہیں، ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں کہ وہ شیطانی راستے ہیں، راستہ سیدھا وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین حنیف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن کریم میں کئی آیات میں بیان کیا، جیسا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ نہ ہی یہودی تھے، نہ ہی عیسائی تھے، نہ ہی مشرک تھے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام راستوں کو چھوڑ کر ایک حق والے راستے پر، سیدھے راستے پر، اللہ رب العالمین کی اطاعت والے راستے کے اوپر وہ سیدھے کھڑے موجود تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ صفت بیان کی۔ اور پھر سورہ البینہ کے اندر آپ چلے جائیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ ہر راستوں پر نہ چلے، وہ صرف سیدھے راستے کے اوپر چلے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اور وہ توحید، وہ اسلام، وہ دین جس کے اندر خالق حقیقی، مالک حقیقی، معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم کیا جاتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی خالق وہ بھی خالق، یہ بھی مالک وہ بھی مالک، یہ بھی رازق وہ بھی رازق، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر شریک نہیں۔ صرف توحید، خالص توحید، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت اور کسی اور کی عبادت نہیں۔ کسی کو کوئی کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ساجی شریک نہ مانا جاتا ہو۔ فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ اپنے چہرے کو اس دین کے لیے سیدھا کر لیں جو ایک طرف کا ہو کر دین ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی شراکت وغیرہ موجود نہیں، وہ ایک طرف ہو کر دین ہے، اس دین کی طرف پیروی کریں۔ اور یہاں پر غور کریں تھوڑا سا، ایک اور اعتبار سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ وجہ کا استعمال کیا، لفظ وجہ کا، اپنے چہرے کو۔ اب چہرے کے اندر ہم کتنی تبدیلیاں کر دیتے ہیں، داڑھی آتی ہے ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو ہم منڈوا دیتے ہیں، حلق کر لیتے ہیں، تحلیق، ٹھیک ہے، منڈواتے تھے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ داڑھی آتی ہے ہم کاٹ دیتے ہیں، ڈیزائن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر، چہرے کے اندر عورتیں یہ جو پلکیں ہیں یہ بنانا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے چہرے کو وہ خوبصورت بنانا شروع کر دیتی ہیں، جسم کو گندوا کر اس کے اندر سرما بھرواتی ہیں اور اپنے دانتوں کو چھدواتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو یہ کام کرتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہوں، بدلتی ہوں، جو بال نوچتی ہوں، نچواتی ہوں، دانتوں میں گیپ ڈالتی ہوں، ڈلواتی ہوں، یہ ساری عورتیں، اس قسم کی عورتوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی۔ اور جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تو ایک عورت، ام یعقوب نامی عورت، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی اور کہا کہ تم ایک بات کہتے ہو اور وہ میں قرآن مجید کے اندر نہیں پاتی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قسم کی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے، اس قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں بھی مجھے یہ چیز نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس قسم کی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہو۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو نے پڑھا ہوتا، اگر تو نے اس کو پڑھا ہوتا تو ضرور لوجدتی ہی، تو اس کے اندر پا لیتی، کہ اس کے اندر موجود ہوتا
کہ گودنے والی اور گدوانے والیوں پر، ٹھیک ہے، چہرے کے بال صاف کرنے والی اور کروانے والیوں پر، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والیوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، تو وہ تو ضرور پا لیتی۔ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں جس کام سے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ کہا کہ یہ آیت تو موجود ہے۔ کہا کہ پھر کیوں نہ میں لعنت کروں کہ جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت، وہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنے چہرے کو، یعنی اس چہرے کو اب تم نے کس کے سپرد کرنا ہے؟ درست رکھنا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ یعنی اس میں اپنی مرضی نہیں تم نے چلانی، اس میں تم نے اپنی مرضی نہیں چلانی کہ اب بال ہیں تو اس کو نچوانا شروع کر دو، اس کو مونڈنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، حسن اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں فاصلہ کروانا شروع کر دو۔ نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنے چہرے کو اس دین کے لیے جو ایک طرف کا ہو کر ہے اس کے لیے بالکل سیدھا کر لو، درست کر لو۔ فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت، اللہ تعالیٰ کی فطرت سے مراد وہ حالت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے، وہ دین اسلام ہے، جو ہر آدمی کے دل میں پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے کہ تیرا خالق، تیرا مالک وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا غلام ہے، اور تو نے اسی پر ہی قائم رہنا ہے۔ انسان کو اگر اسی طبعی حالت پر چھوڑ دیا جائے، بیرونی اثرات سے اس کے دل و دماغ محفوظ ہوں، تو وہ یقیناً توحید پر ہی موجود ہے، دین فطرت پر ہی موجود ہے، اور اسی کو اختیار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ہر فرد سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اسی عہد کے بارے میں، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ فطرت اللہ التی، اللہ تعالیٰ کی فطرت، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا مگر اس کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے جو والدین ہیں اس فطرت سے اس کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ باپ یہودی ہے، بچے کو یہودی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ باپ نصرانی ہے، بچے کو نصرانی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ باپ مجوسی ہے، بچے کو مجوسی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک وہ بولتا نہیں ہے، بیرونی اثرات کو قبول نہیں کرتا، اس کا دماغ، دل محفوظ ہے، وہ اسی فطرت کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اسی فطرت پر فوت ہو گیا، اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف بیان کیا ہے، اور اس کو شیخ بھٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اولاد المشرکین ہیں، مشرکین کے بچے بھی، مسلمانوں کے بچے بھی جو فطرت پر ہی فوت ہو گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور ان کے ارد گرد کچھ بچوں کو دیکھا، اور وہ بچے کون تھے؟ جو فطرت کے اوپر بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو یعنی جنت کے اندر ان کو دیکھا گیا ہے، جنت میں ان کو دیکھا گیا، وہ دلیل بھی انہوں نے پیش کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی استدلال کیا ہے۔ تو بہرحال مشرکین کے بچے ہوں یا مسلمانوں کے بچے جو فطرت پر، کیونکہ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا اور فطرت پر ہی وہ فوت ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ وہ کیا عمل کرتے، بڑے ہوتے کیا کرتے رب العالمین کے علم میں موجود ہے۔ تو کوئی بھی بچہ ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی معاشرہ جو ہے وہ انسان کو پھر غلط راستوں پر لے کر جاتا ہے، وہ پھر اللہ کی توحید سے ہٹاتا ہے، وہ حقیقی معبود سے ہٹا کر دوسرے معبودوں کے پیچھے لگاتا ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کو فطرت پر رکھا ہوتا ہے۔ کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر یہ بات بیان فرمایا کہ جس طرح کہ تم دیکھتے ہو ایک جانور پیدا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، کیا تم نے اس میں سے کوئی ایسا جانور دیکھا ہوتا ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہو؟ نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے ناک کاٹ دیتے ہیں، اس کی کان کاٹ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک سریہ، ایک دستہ بھیجا خیبر کی طرف، تو انہوں نے مشرکین سے جنگ کی، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے انہوں نے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صحابہ آئے، آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا ما حملکم علی قتل الذریہ، تمہیں کس چیز نے ابھار دیا تھا کہ تم نے بچوں کو بھی قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما کانوا اولاد المشرکین، وہ مشرکین کے ہی تو بچے تھے، وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، وہ تو مشرکین کے ہی بچے تھے۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وہ تم میں سب سے بہتر اگر کوئی ہیں تو مشرکین کے بچے ہی ہیں۔ مراد کیا ہے اس جملے سے؟ صحابہ سے افضل مراد نہیں ہے، مراد یہاں پر یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ اس فطرت پر ابھی موجود ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ پھر آپ نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما من نسمۃ تولد الا علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہوتی مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے، حتی یعرب عنہا لسانہا، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے مطالب کا اظہار کرنے لگے، یعنی بچہ بولنا شروع ہو جائے پھر وہ اس سے ختم، ٹھیک ہے، جب تک نہیں ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ لوگوں سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور اس نے مجھے میرے آج کے دن میں جو کچھ سکھایا ہے تمہیں اس میں سے چند باتیں میں تمہیں سکھا دیتا ہوں جن سے تم واقف نہیں ہو۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، ایک اللہ کے ہو جانے والے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ہوا یہ کہ ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور اس نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ، وہ چیزیں جو میں نے حرام کر رکھی تھی وہ حلال کر دیں، اور ان کو اس نے حکم دیا کہ ان یشرکوا بی، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ما لم انزل بہ سلطانا، جس کے بارے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ جو حلال کو حرام کرنے والے یا حرام کو حلال کرنے والے یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جو شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ بھی شرک کا راستہ ہے، وہ بھی اسلام سے ہٹا ہوا راستہ ہے، وہ دین پر فطرت پر موجود راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فطرت پر رکھا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت کے مطابق اپنے آپ کو اس دین پر رکھو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل کرنے والے یا نہیں تبدیل کرنا جائز، کس کو؟ لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا توحید کے بجائے انسان شرک اختیار کر لے، یا اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے احکام کو تبدیل کر لے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور پھر اسی طرح الفاظ کے عموم کے اندر وہ کیا ہے؟ شکل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے اندر انسان کوئی تبدیلی کرنا شروع کر دے، یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے۔
یا پھر انسان جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر لے، یا قوم لوط کا عمل اختیار کر لے، یا مرد جو ہے وہ خصی ہو جائے، ہجڑا بن جائے، عورتیں وہ بانجھ پن اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، جو پھر برتھ کنٹرول کے نام پر جو نس بندی ہوتی ہے وہ کروا لیں، یا پھر عورتوں کے آپریشن کے معاملے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال لی جائیں۔ یہ ساری چیزیں علماء نے اس کے اندر شامل کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، یعنی جو پیدائش ہے اس کو، فطرت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، توحید کے راستے کو چھوڑ کے شرک پہ جا رہے ہیں، یا اللہ کے حلال و حرام کو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اسلام کا راستہ، فطرت کا راستہ، کہ تم اسی کے اوپر ہی قائم رہو، توحید کو اختیار کر لو، شرک کو چھوڑ دو، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، شیطان کے راستوں کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف راستے ہیں، وہ آپ کو شیاطین کے راستوں پر لے کر جائیں گے، وہ آپ کو شرک کے راستوں پر لے کر جائیں گے۔ ذالک الدین القیم، اللہ کہتے ہیں وہ فطرت جس پر انسان کی ہم نے پیدائش کی ہے، اسی کے اوپر انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھ، قائم رکھ، درست رکھ، اسی کے اوپر کھڑا ہو جا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر بھی وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج پر، اپنے معاشرے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ شیطانی راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں، جو نفس خواہش ان کو جس پر آمادہ کرتی ہے وہ اسی پر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں حکم کس بات کا دیا ہے کہ ہم اپنا چہرہ وہ اس دین کے لیے بالکل سیدھا رکھیں جو دین تمام راستوں سے ہٹ کر ایک سیدھے راستے پر موجود ہے، سیدھے راستے پر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس راستے پر ہم آ جائیں، اور جب ادھر آئیں تو پھر اپنی پوری جسامت کے ساتھ آئیں، اپنے پورے جسم کو اس کے اندر، اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری طور پر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔